قرآن سب سے اچھا، قرآن سب سے پیارا، قرآن سب اعوذ سے باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار شیخ مبارک احمد آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ مختصر سی معلوماتی ویڈیو آپ کے سامنے شعبہ تعلیم القرآن نیشنل ملائیشیا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی برطانیہ میں اندراج کے لیے اپنے کوائف کس طرح بھجوانے ہیں اور کوائف بھیجتے ہوئے کیا کیا معلومات بھیجنی ہے اور کن امور کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے انٹرنیٹ ویب براؤزر میں انٹرنیشنل تعلیم القرآن اکیڈمی برطانیہ کی ویب سائٹ یعنی www.itqa.org.uk لکھ کر انٹر یا سرچ کا بٹن دبائیں گے۔ اللہ میاں کا خط ہے جو میرے نام اگر آپ اسمارٹ فون کے ذریعے ویب سائٹ پر جائیں گے تو کچھ اس طرح سے ویب سائٹ کھلے گی۔ کا خط ہے جو میرے اور نام اگر آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے ذریعے ویب سائٹ پر جائیں گے تو کچھ اس طرح سے ویب سائٹ کھلے گی۔ کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ اسمارٹ فون کے ذریعے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی آپ کو اسمارٹ فون ویو پر ہی اپنے کوائف بھیجنے کا طریقہ بتائیں گے۔ ویب سائٹ کے بائیں طرف یہ 3 لکیریں اوپر نیچے لگی ہوئی ہیں جنہیں مینیو بار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے۔ یہاں آپ کے پاس 3 سہولتیں موجود ہیں۔ نمبر 1 لاگ ان، یعنی اگر آپ کا اندراج ہو گیا ہے اور آپ کو انٹرنیشنل تعلیم القرآن برطانیہ کی طرف سے آئی ڈی مل گئی ہے تو آپ اپنی آئی ڈی کے ذریعے سے یہاں لاگ ان، سائن ان یا داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 اسٹوڈنٹ رجسٹریشن، یعنی طلباء کا اندراج۔ نمبر 3 ٹیچر رجسٹریشن، یعنی اساتذہ کا اندراج۔ آپ نے یہاں پر اسٹوڈنٹ رجسٹریشن پر کلک کرنا ہے۔ جب پڑھ چکوں میں پھر آپ کے سامنے یہ ایک فارم کھل جائے گا جہاں آپ اپنے کوائف کا اندراج کر سکتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کو اردو میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یا آپ کا بچہ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے فارم کو پر کر کے اپنا اندراج کروائیں۔ کلاسز میں تشخیص کے بعد ایک ایک طالب علم کو یا چھوٹے چھوٹے گروپ کی شکل میں پڑھایا جائے گا، تاہم لفظی ترجمہ صرف گروپ کی شکل میں ہی پڑھایا جائے گا۔ اگلی ہدایات گو کہ برطانیہ کے طلباء کے لیے ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو اسے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ یا آپ کا بچہ یا بچے پہلے ہی شعبہ تعلیم القرآن نیشنل برطانیہ، غور کیجیے گا کہ یہ انٹرنیشنل نہیں بلکہ نیشنل برطانیہ کی طرف سے منعقد کی جانے والی کلاسز G1 سے G8 میں پڑھائے جانے والے نصاب کے لیے اندراج کروا چکے ہیں تو اس فارم کو پر نہیں کریں۔ آپ کا منتخب کردہ وقت آپ کے G کلاس سے متصادم ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ UK میں ہیں اور آپ یہ فارم پر کر رہے ہیں تو یہ دھیان رکھیں کہ آپ پہلے سے رجسٹرڈ نہ ہوں۔ اگلی ہدایت میں لکھتے ہیں کہ براہ کرم نوٹ فرما لیں کہ اطفال اور ناصرات کی جو درخواستیں ہیں وہ صرف اور صرف ان کے والدین یا ان کے سرپرست کی طرف سے بھیجی جائیں گی۔ کلاسز پیر سے جمعرات تک منعقد کی جائیں گی۔ اب ہم فارم کو پر کرنے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا تجدید نمبر یعنی ایمز نمبر، اس کے بعد طالب علم کا پہلا نام اور پھر دوسرا نام۔ بعض لوگوں کے نام 2 کے بجائے 3 الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر شیخ مبارک احمد۔ تو اگر آپ چاہیں تو پہلے نام کے حصے میں پہلے 2 الفاظ مثلا شیخ مبارک اور دوسرے نام کے حصے میں آخری لفظ مثلا احمد لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو پہلے نام کے حصے میں پہلا لفظ مثلا شیخ اور دوسرے نام کے حصے میں مبارک احمد لکھ سکتے ہیں۔
اس کے بعد آپ کا ای میل ایڈریس، ایک مرتبہ پھر آپ کا ای میل ایڈریس لکھنا ہوگا کنفرم کرنے کے لیے، پھر آپ کا موبائل نمبر۔ یاد رکھیں کہ موبائل نمبر سے پہلے ملیشیا کا قومی کوڈ یعنی +60 لکھنا مت بھولیے گا۔ اس کے بعد کنٹری یعنی کہ آپ کا ملک ملیشیا، اس کے بعد آپ کی مجلس، جماعت، سٹی، مثلاً شاہ عالم، چراس، نکھوڈا یا جس بھی مقامی مجلس سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے یہاں اس مجلس کا نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد ٹائم لوکیشن، یہاں پر بھی آپ نے ملیشیا ہی منتخب کرنا ہے۔ جب آپ ملیشیا کو منتخب کریں گے تو آپ کے سامنے ملیشیا کے سامنے +8 لکھا ہوا آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ میں جو وقت ہے اس میں 8 گھنٹے جمع کرے تو ملیشیا کا وقت بنتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی تنظیم، اس میں انہوں نے آپ کی سہولت کے لیے عمر کے حساب سے تقسیم کر کے منتخب کرنے کی سہولت دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے 7 سال سے کم عمر کے بچے یعنی ابناء، پھر 7 سال سے کم عمر کی بچیاں یعنی بنات، پھر 7 سال سے 11 سال کے اطفال، پھر 7 سال سے 11 سال کی ناصرات، پھر 12 سال سے 15 سال کے اطفال، پھر 12 سال سے 15 سال کے ناصرات۔ جب آپ ابناء، بنات، اطفال یا ناصرات میں سے کوئی ایک آپشن منتخب کریں گے تو مزید آپ کے سامنے 3 آپشن کھل جائیں گے، جس میں آپ نے والدین یعنی سرپرست کا نام، دوسرا آپشن والدین یا سرپرست کا ای میل، اور تیسرے آپشن میں آپ نے یہ تصدیق کرنی ہے کہ آپ ہی بچے کے والدین یا سرپرست ہیں۔ پھر اس کے بعد تنظیم کے ہی خانے میں خدام، لجنہ، انصار کا آپشن موجود ہے۔ خدام جو کہ 16 سال سے اوپر کے اور 40 سال تک کے مردوں کے لیے ہے، لجنہ 16 سال سے اوپر کی خواتین کے لیے ہے، اور پھر انصار جو کہ 40 سال سے اوپر کے بزرگان کے لیے ہے۔ جب آپ خدام، لجنہ یا انصار میں سے کوئی ایک آپشن منتخب کریں گے تو مزید ایک آپشن نیچے کھلے گا، جس میں آپ دنوں کا انتخاب کر سکتے ہیں، جس میں سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات شامل ہیں۔ آپ ان میں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی 1، 2 یا 3 یا 4 کے 4 دن منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کورس منتخب کرنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 2 سہولتیں موجود ہیں، ایک ناظرہ، دوسری ترجمۃ القرآن۔ اس میں سے کوئی ایک منتخب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے معلومات فراہم کرنی ہے وہ آپ کس وقت پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ معلومات بہت اہمیت کی حامل ہے، اسے آپ نے بہت اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور سوچ کر منتخب کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ برطانیہ کے وقت میں ملیشیا کا وقت 8 گھنٹے آگے ہے، لہٰذا اس آپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 وقت دیے ہوئے ہیں۔ جن کو میں برطانیہ کے وقت کے ساتھ ملیشیا کا وقت بھی بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے دیا ہوا ہے برطانیہ کے صبح کے 10 بجے یعنی ملیشیا کے شام کے 6 بجے، پھر ہے برطانیہ کے صبح کے 11 بجے یعنی ملیشیا کے شام 7 بجے، پھر ہے برطانیہ کے دوپہر 12 بجے یعنی ملیشیا کے رات 8 بجے، پھر ہے برطانیہ کے شام 5 بجے یعنی ملیشیا کے رات 1 بجے، پھر ہے برطانیہ کے شام 6 بجے یعنی ملیشیا کے رات 2 بجے،
پھر ہے برطانیہ کے شام 7 بجے یعنی ملائیشیا کے آدھی رات کے 3 بجے۔ اگلا حصہ زبان کا ہے جس میں 6 زبانیں یعنی انگریزی، اردو، عربک، جرمن، فرینچ، اسپینش کے علاوہ ادرس کا آپشن یعنی کوئی دوسری زبان کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا تصدیقی نوٹ لکھا ہوا ہے جسے آپ نے ٹک مارک کرنا ہوگا۔ یہاں لکھتے ہیں کہ یہاں کلک کر کے میں AMA یعنی احمدیہ مسلم ایسوسی ایشن برطانیہ کو ای میل یا ٹیلی فون کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ اس کو کلک کرنے کے بعد آپ نے نیلے کلر کے بٹن سبمٹ یعنی جمع کرنے کے بٹن پر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا فارم جمع ہو جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے آپ اپنے مقامی صدر صاحب یا سیکٹری مجلس تعلیم القرآن کے ذریعے شعبہ تعلیم القرآن نیشنل ملائیشیا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرے